سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ. اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ الحمدللہ اسی مہینے میں سرکار کلمات محمد الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی شریف واقع ہوئی، اور اسی مہینے میں 13 رجب اللہ اکبر اللہ اکبر مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام علم نبوت کے دروازے اللہ اکبر اسی مہینے کے 13 تاریخ کو آپ کا ظہور ہوا. اور اس مہینے کی فضیلت، اور اسی مہینے میں امام جعفر صادق علیہ السلام جو چھٹویں کڑی ہیں ان کی نیاز بھی اسی مہینے میں منائی جاتی ہے. اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ اکبر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج کو بلایا. اور معراج اسی مہینے میں شب معراج واقع ہوئی. اور شب معراج 1,24,000 نبیوں کو نصیب نہیں. میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ اکبر معراج نصیب ہوئی، کسی نبی کو نہیں. کسی نبی کو نہیں ہوئی. اب اس مہینے کی عظمت دیکھیے، اسی مہینے میں مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام ولادت ہوئی. اور یہ ولادت آپ سمجھتے ہو کہ جو ہے مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت اللہ اکبر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ان کی نبوت ختم کرنے کے لیے خاتم النبی میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور فرمائے. اور نبوت ختم ہو گئی تو اللہ اکبر اللہ کے رسول نے ولایت کا پر کھول دیا. اور ولایت کا پر مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کھلا. اور یاد رکھو، ختم ولایت کوئی نہیں، ختم رسالت میرے نبی پاک ختم نبوت کو ختم کر دیے میرے نبی پاک. مگر علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ولایت نکلی تو قیامت تک علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہ اکبر ان کی ولایت قائم رہے گی. ان کی ولایت کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. اگر وہ بھی آئے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اولنا محمد وآخرنا محمد. میری کنیت بھی ابو القاسم ہوگی. جو آخر میں امام مہدی جو آئیں گے ان کی کنیت بھی ابو القاسم ہوگی. مگر وہ جو ہے مولا کائنات کی ولایت کو ختم کرنے نہیں آئیں گے. اللہ اکبر ساری دنیا سے باطل کو مٹانے کے لیے آئیں گے. وہ مہدی علیہ السلام ہوں گے. وہ مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت اللہ اکبر ہر ایک کو منانا نصیب نہیں ہوتا. یہ ہماری قسمت ہے جو ہم اس دنیا میں آ کر جو ہے مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت منا رہے ہیں. یہ ہماری قسمت ہے. پتا ہے کہ آج اللہ اکبر اتنے فرقے اتنے مسلک ہو گئے ہیں. اللہ اکبر شافعی مالکی حنفی حنبلی گورے کھوجے شیعہ زیدی عابدی
خدری دہری خاجانی دیوبندی بریلوی ندوی قاسمی نانوی رشیدی گنگوئی، اللہ اکبر، اتنے فرقے بن گئے ہیں، ہر ایک اپنے حق پر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، مگر یاد رکھو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دیکھو میں جا رہا ہوں دو وزنی چیزیں چھوڑ کر، یہ قرآن دوسرے میرے گھر والے، یہ قرآن دوسرے میرے گھر والے، اگر میرے گھر والوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے، میرے قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو حشر کے دن تم میرے ساتھ ہوں اور میری بخشش تمہارے لیے ہوگی۔ اگر میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا کائنات امام المشارق المغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام کعبے کے اندر۔ اب لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ہم جیسے تھے، ہم جیسے پیدا ہوئے، مولا کائنات بھی جو ہے ہم جیسے پیدا ہوئے۔ اچھا تو میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ دل سے جو ہے یہ خیال نکال دو ورنہ حشر کے دن گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ اللہ کے رسول نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، مسجد میں میرے اور علی کے سوا چاہے کیسا ہی غسل ہم پر واجب ہو، یعنی میرے نبی پاک فرماتے ہیں کہ مسجد میں میرے اور علی کے سوا چاہے جیسا بھی غسل واجب ہو ہم پر، مگر علی اور میں مسجد میں جا سکتے ہیں۔ میں اور علی کے سوا کوئی مسجد میں جا نہیں سکتا غسل کی حالت میں۔ غسل کسی پر واجب ہو گیا ہے تو میں اور علی کے سوا کوئی مسجد میں جا نہیں سکتا، تو اب اندازہ لگائیے کہ ہم پر جب غسل واجب ہوتا ہے، معلوم ہے کہ غسل جو ہے 5 سے 6 ہوتے ہیں، 5 قسم کے غسل ہوتے ہیں۔ تم پیدا ہوگے تو اس کا غسل ہے، تم مرے تو اس کا غسل، میت کا غسل الگ ہوتا ہے، جنابت کا غسل الگ ہوتا ہے، یعنی احتلام کا غسل الگ ہوتا ہے۔ جو عام طریقے سے جو ہم غسل کرتے ہیں وہ غسل الگ ہوتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں تم لوگوں کو کہ ہمارے لیے اتنا غسل ہے، مگر ہم یعنی قرآن میں رب العالمین فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم حالت نشے میں ہیں تو قرآن کے قریب مت جانا، نماز کے قریب مت جانا۔ تم حالت نشے میں ہیں تو نماز کے قریب نہ جانا۔ اللہ ڈانٹ رہا ہے ہمیں اس لیے کہ ہم ناپاک ہیں، مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں مائے اور علی پر جو بھی غسل واجب ہو جائے پھر بھی مائے اور علی مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ان تمام ناپاکیوں سے پاک ذات ہے، ان تمام ناپاکیوں سے پاک ذات ہے۔ نبی اور علی کی ذات ایسی پاک ہے یعنی ان تمام ناپاکیوں سے مبرہ ذات، جب ان تمام ناپاکیوں سے پاک ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم جیسا پیدا ہوئے علی ایسا پیدا ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو؟ جب ان پر کوئی ناپاکی آ ہی نہیں سکتی تو پھر ان کی ولادت بھی ہم سے الگ ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ سرکار عالم بنا حاجی وارث علی شاہ فرماتے ہیں سنا سنا ایک صورت پکڑ لو خدا مل جائے گا، سنا سنا محبت کرو محبت ہی خدا ہے۔ محبت کا کوئی مشرب نہیں ہوتا، ہم مشائخین حضرات، ہم اہل محبت حضرات، ہمارا مشرب ہی محبت ہے۔ محبت میں کوئی مسلک نہیں ہوتا، نہ جو اس میں گورے کالے ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار، نہ گوروں کو کالوں پر فوقیت ہے،
نہ کالوں کو گوروں پر فوقیت ہے، نہ عجمی پر، نہ عرب پر عجم کو، نہ عجم کو عربی پر عرب کو، کوئی فوقیت نہیں۔ کیوں کہا اس طرح سے؟ اس طرح سے کیوں کہا اللہ کے رسول نے؟ اللہ کے رسول کے بھی یہی جو تبلیغ رہی کہ محبت کرو۔ اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت چاہتا ہے، ہمدردی چاہتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں مانگتا، نہ مجھے تمہارے جانوروں کا خون چاہیے، مجھے تو تقویٰ چاہیے، مجھے تو جو ہمدردی محبت چاہیے۔ تو مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیونکہ وقت جو ہے پروگرام جو ہے دیر سے شروع ہوا اور پہلے جو بھی جو بچوں کا ہو گیا تھا، اس لیے جو ہے الحمدللہ میں جو ہے آپ لوگوں کے لیے مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چند، یعنی ان کے چند فضائل، ایسے فضائل، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تم صحابہ میں بات ہو رہی تھی کہ جو ہے کسی نے کہا کہ جو ہے تم قرآن شریف کتنے دنوں میں ختم کرتے ہو؟ تو کسی نے کہا کہ میں 1 مہینے میں قرآن شریف ختم کر دیتا ہوں۔ تو پھر دوسرے صحابی بولے میں 20 دن میں ختم کرتا ہوں، اور کسی نے کہا کہ میں 10 دن میں ختم کرتا ہوں۔ اس طرح سے جو باتیں ہوتے آ گئے۔ اس کے بعد مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آئے۔ کسی نے پوچھا اے علی تم قرآن شریف کتنی مدت میں ختم کرتے ہو سارا پورا قرآن شریف؟ تو مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو اگر میں سفر کے لیے نکلوں، میں گھوڑے کے قریب چلے جاؤں اور ایک پیر گھوڑے کی رکاب پر رکھوں اور دوسرا پیر دوسرے رکاب پر رکھنے تک ایک قرآن شریف ختم کر لیں۔ ذرا سوچیے کہ یہ ہمارے ذہنوں کی بات ہے۔ ہمیں جو مولا کائنات سمجھ میں نہیں آتے، ان کا نام ہمارے لیے نجات ہے، ان کا ذکر ہمارے لیے نجات ہے۔ اور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رکاب کہتے ہیں، سمجھتے ہو نا؟ رکاب کے معنی گھوڑے کی رکاب ہوتی ہے، ایک پیر رکھ کر دوسرا پیر رکھتے ہیں، یعنی جو ہے ایک پیر رکھ کر دوسرا پیر رکھنے تک میں سمجھتا ہوں کہ 5 سیکنڈ ہو سکتے ہیں یا 10 سیکنڈ۔ 10 سیکنڈوں میں سارا قرآن شریف ختم کر لیتے تھے مولا کائنات۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مولا سے پوچھتے ہو کہ جو ہے نہ جانے آج ہم کیا کیا سن رہے ہیں مولا کائنات کے بارے میں، ہمیں کوئی فکر نہیں، اس سے کوئی ہمیں لینا دینا نہیں ہے۔ ارے کوئی خدا کو نہیں مانتا تو پھر بھی خدا اس کا خدا ہے، ہمارے نبی کو نہیں مانتا تو پھر بھی جو ہمارے نبی تمام کے عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، بھلے مانے یا نہ مانے۔ علی بن ابی طالب اللہ کے پر قیامت تک کے لیے تمام مومنین کے سردار، امیر، مانے یا نہ مانے۔ مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں خبردار، میری محبت مومن کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ منافق کے ذہن میں کبھی میری محبت کرنا سوچتا بھی نہیں، کیونکہ علی کی محبت منافقین کے لیے نہیں ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں ہمارے مشائخ حضرات سے کہ قرآن کی آیت ہے، چاہے 4 کتابیں ڈھونڈ لو، توریت، انجیل، زبور وغیرہ، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی قرآن چھوڑ کر، تمام کتابوں میں کسی کتاب میں بھی سورہ منافقون نہیں ہے۔ سورہ منافقون صرف قرآن میں ہے۔ کیوں قرآن میں منافقون ہے؟ اور قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اے رسول، جو میں آخری نبی بھیج رہا ہوں وہ نبی تمام کافرین اور منافقین سے جنگ کرے گا۔ تو ہمارے جو ہے پورے طریقت خالد جیلانی صاحب فرما رہے تھے ایک بار کہ جو ہے
کا دعویٰ کر دیا. اور اسی نے آ کر جو ہے اللہ کے رسول سے پوچھا, اللہ کے رسول قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے؟ ہوگا جو کافرین اور منافقوں سے جنگ کرے گا. مگر اللہ کے رسول, اے محمد بن عبداللہ, تم نے تو ساری جنگیں کافروں سے کیے ہیں, مگر منافقوں سے ایک بھی جنگ نہیں کی. منافقوں سے ایک بھی جنگ نہیں. تو تم کیسے آخری رسول؟ قرآن ہی کی آیت کو لے کر پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول, اللہ رب نے کہا ہے جو آخری نبی وہ ہوگا جو کافروں سے اور منافقوں سے جنگ کرے گا. مگر تم نے تو کوئی منافق سے جنگ نہیں کی. احد سے لے کر بدر سے لے کر حنین سے لے کر خندق, نہروان وغیرہ جتنی جنگیں ہوئی سب کافروں سے ہوئی. تو اللہ کے رسول نے کہا, ہاں میں کافروں سے جنگ کیا ہوں. میرا وسیع, میرا علی منافقوں سے جنگ کرے گا. میرا علی منافقوں سے جنگ کرے گا. اس کا مطلب اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبی کی ساری جنگیں کافروں سے ہوئی, مگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جنگیں منافقوں سے ہوئی. اور اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے کہہ دیا, اللہ کے رسول کی زبان قرآن کے بعد قرآن ہے. اللہ کے رسول کی زبان قرآن کے بعد قرآن ہے. نبی نے کہہ دیا میں رسالت کا آدھا کام کر دیا ہوں, اس کے بعد جو بچا ہوا کام رسالت کا ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کرنے والے. کار رسالت میں علی بن ابی طالب کا حصہ بھی ہے. کار رسالت میں علی بن ابی طالب کا بھی حصہ ہے. مگر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے مشائخ حضرات جتنے بھی ہیں, جتنے بھی سلاسل ہیں, علی کو پہلا نمبر مانتے ہیں, بھلے کوئی مانے یا نہ مانے, بھلے کوئی مانے یا نہ مانے. ہم مشائخ حضرات چاہے وہ قادری, قلندری, سہروردی, شتاری, نیازی وغیرہ 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 جتنے 14 خانوادی ہیں, وہ سب کے سب علی بن ابی طالب علیہ السلام کو پہلا نمبر پر مانتے ہی نہیں, عمل بھی کر رہے ہیں. عمل کے معنی شجرہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو شجرے میں رسول کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام, یعنی پہلا نمبر علی کا. یعنی تمام اولیاء جو علی کو پہلا نمبر نہ مانے, اس کی مثال میں بتا دیتا ہوں چھوٹی سی ایک. وہ کیا ہے؟ تذکرۃ الاولیاء جو ہے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے جس میں جو ہے فرید بن عطار لکھے ہیں کتاب کو. اس کی تصنیف جو ہے فرید بن عطار نے کیا ہے. تذکرۃ الاولیاء میں ایک بزرگ تھے جن کا نام ابو بکر قطانی, ایک بزرگ تھے جن کا نام ابو بکر قطانی. وہ 70 سال تک بہت عبادت کیے, اتنی عبادت کیے, مگر ان کا نام ولایت میں نہیں لکھا گیا, ولیوں میں ان کا نام لکھا نہیں گیا. تو بیزار ہو گئے, بولے کہ مجھے 70 سال ہو گئے, عبادت کرتے کرتے 70 سال ہو گئے, اب یہ عبادت سے میں تنگ آ چکا ہوں. تو اسی وقت اس شہر میں ایک مسجد یا ولی حاضر ہوئے. اس ابو بکر قطانی نے جو ہے جا کر اس بزرگ سے کہا کہ میں 70 سال عبادت کیا مگر آج تک مجھے اللہ کے رسول کا دیدار نہیں ہوا اور میں ولایت سے محروم ہوں آج تک. تو بزرگ نے کہا اچھا تم نے عبادت کی؟ اللہ اکبر, 70 سال تک عبادت کی. عشاء کی نماز کے وجہ سے فجر کی نماز پڑھتا رہا مگر میں ولایت سے محروم ہوں. تو بولے اچھا آج کچھ بھی نہیں پڑھنا, جاؤ جا کر سو جاؤ, آج آرام سے کھاؤ پی کر سو جاؤ. بولے یہ کیسے بزرگ ہیں, یہ کیسے بزرگ ہے, کھا کر پی کر سو جاؤ. اب چلو دیکھیں گے وہ بھی ایک بات, جا کر آرام سے سو گئے.
صبح تو جو ہے خواب میں جو ہے میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما اور کہا ابو بکر قطانی تم میرا دیدار چاہتے تھے نا، دیکھو میں آ گیا ہوں، اور تم معلوم ہے یہ کون ہے؟ تم معلوم ہے یہ کون ہے؟ تو ابو بکر قطانی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سنا ہوں کہ آپ کے ساتھ 4 صحابہ رہتے ہیں، اچھا ان کو تم پہچانتے ہو؟ بولے کہ ہاں پہچانتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر عمر عثمان ہے۔ اچھا میری دہنے طرف کون ہے؟ کیونکہ ان کو مولا کائنات سے بغض تھا، مولا کائنات سے بغض تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں جانتا، اللہ کے رسول میں نہیں جانتا۔ اچھا تم علی کو نہیں جانتے؟ اللہ کے رسول نہیں جانتا۔ تو اچھا اللہ کے رسول نے علی سے کہا علی ذرا ابو بکر قطانی کی بتا دو کہ تم کون ہو؟ تو بس مولا کائنات خواب میں، کس کے خواب میں؟ ابو بکر قطانی کے خواب میں جو ہے باخبہ مولا کائنات خواب میں جو ہے رسول کے پاس سے نکلے، ابو بکر قطانی کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے لے کر گئے کوہ ابو قبیس، وہاں سے مکے سے 300 مائل کی دوری پر، اور جا کر اس پہاڑ پر چھوڑ دیا۔ بولے ابو بکر قطانی اب تم یہاں رہو، کل صبح تم چلے جانا۔ بس اتنا کہنا تھا، ابو بکر قطانی کے آنکھ کھل گئے۔ جب آنکھ کھولے تو اپنے آپ کو اپنے گھر کے بجائے کوہ ابو قبیس پر تھے۔ کہا کہ اللہ اکبر، میں نے تو آنکھ دیکھ رہا تھا، مجھے تو علی خان میں لے کر گئے تھے، مگر میں حقیقت میں اس پہاڑ پر کیسے آ گیا؟ چیختے چلاتے ہوئے 300 مائل کی دوری سے دوڑتے ہوئے سیدھے علی کے قدموں پر بھاگے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے پتا نہیں کہ علی خواب میں اگر اٹھا لیں تو سچ ہے، اگر علی خواب میں اگر دیدار کرا دیں تو سچ ہے، اگر علی خواب میں حج کرا دیں تو سچ ہے۔ سیدھے دوڑتے ہوئے رسول کے پاس پہنچے اور باخبہ جو ہے کہا یعنی قدموں پر گرے، جا کر اللہ کے رسول مجھے علی کے بارے میں جو ہے شک تھا، اب مجھے وہ شک دور ہو گیا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ دوسرے دن جو ہے باخبہ دروازے پر دستک ہونے لگی، وہ اس گاؤں کے تمام خطب قلندر بیٹھے آئے اور دستک دینے لگے، مبارک ہو تمہارا نام ذہنی میں لکھ دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر خواب میں تمہیں علی لے کر چلے گئے آسمانوں پر تو حق ہے، یاد رکھو علی وہ ہے جو ظاہر اور باطن میں جو کرے گا وہ سچ ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ میرا واقعہ نہیں ہے، تذکرۃ الاولیا میں داخلہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بغض رکھنا، ولایت سے محروم، قسم اللہ کی کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر علی سے محبت کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ پیلے کپڑے والے، یہ علی علی کہتے ہیں۔ الحمدللہ علی علی ہی تو کہتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ بدنامی ہماری قسمت میں لکھ جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، من کنت مولا، علی علی، من کنت مولا، علی علی، لمست قلندر، علی علی، کعبے میں ولادت، علی علی، مسجد میں شہادت، علی علی، تو بالت قرآن، علی علی، تو شاہ مردان، علی علی، تو شیر یزدان، علی علی، نعرہ حیدری، یا علی۔ اللہ تم تمام مومنین کو سلامت رکھے۔ ہماری آخری سانس مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نام سے نکلے، اس لیے کہ یہ قسم اللہ کی ہم علی کا کھاتے ہیں اور علی کا کھائیں گے، ہم علی کا کھاتے ہیں
ہم علی کا گائیں گے. اب پتہ نہیں لوگ کس کس کے کھاتے ہیں ان کو گانے دو. ہاں پہچان کے لیے ہمیں پیلے ہریے لال بودے بنا دیے گئے، مگر ہم سب ایک ہیں. خبردار یہ نہ سوچو کہ ہریے پیلے یہ سب الگ الگ نہیں، ایسا نہیں ہے. جیسا کہ جو بیگم شاہ فرماتے ہیں شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے پر تھا، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے پر تھا، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول. کہاں کہاں یہ سکتی ہے جفتجو رسول. ارے کسی میں رنگ علی ہے تو کسی میں بوئے رسول ہے. یہ ہریے ہیں، کوئی پیلے ہیں، کوئی لال ہیں، کوئی کالے ہیں، یہ سب ایک ہیں. ایسا سمجھو مت، رنگوں سے بڑھتے نہیں ہیں، رنگوں سے بڑھتے نہیں ہیں. مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مظہر العجائب کہا گیا. اب مظہر العجائب کیوں کہا گیا؟ مظہر العجائب کے معنی ہر جگہ دیدار کرانے والا، ایک ہی وقت میں ہر جگہ دیدار کرنے والا، کرانے والا. مظہر العجائب کیسے؟ ابناد علی مظہر العجائب. ذرا پکارو تو صحیح مظہر العجائب کو، وہ ہر جگہ تمہاری مدد کرے گا. ایک ہزار کی مدد، ایک ہی وقت میں 1,00,000 کی مدد، ایک ہی وقت میں نبیوں کی مدد کرنے والا مظہر العجائب ہے. اللہ کے رسول کو جبرائیل کہتے ہیں ناد علی و مظہر العجائب. ذرا پکارو تو صحیح علی کو، وہ تمہاری کتنی مدد کو پہنچ جائیں، کیسے مدد کو پہنچ جائیں. اور مظہر العجائب مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام کو کیسے ملا؟ مظہر العجائب لقب کیسے ملا؟ کیونکہ یہ باتیں جو ہے یہ خانقاہی باتیں ہیں. مدرسوں کی باتیں الگ ہوا کرتی ہیں، مسجدوں کی باتیں الگ ہوا کرتی ہیں، مگر خانقاہ میں محبت سکھائی جاتی ہے. خانقاہ میں محبت سکھائی جاتی ہے. یہاں پر جو ہے ایمان کی اصلاح کی جاتی ہے. تو اب میں انشاءاللہ وہ 5 منٹ میں انشاءاللہ یہ بات بتا کر آپ سے میں انشاءاللہ نظر پیش کی جائے گی. نظر کے بعد تمام کے لیے تبرک اور تعاون کا انتظام رہے گا. اب مظہر العجائب مولا کائنات امام المشارق اور مغارب کو کیسے ملا لقب؟ ایک مرتبہ جو ہے ایک مرتبہ مولا کائنات امام المشارق اور مغارب علی بن ابی طالب جا رہے تھے تو ایک عاشق رسول صحابی آ کر کہنے لگے یا علی مشکل کشا، میں بہت دنوں کے بعد بہت سارے پیسے جمع کر میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ میری دعوت کو قبول فرمائیں. تو حضرت علی نے کہا اچھا دعوت کب پیش کروں؟ دعوت دینے میں کب، کس وقت پہ آپ جو ہے میری مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں؟ بولے تو عشاء کی نماز کے بعد. اچھا اب تھوڑے 2 قدم چلے گا تو ایک صاحب آ کر بولے یا علی مشکل کشا میں بہت دنوں سے آپ کو جو ہے دعوت دینا چاہتا تھا، آپ میرے گھر آ جائیں. بولے اچھا کس وقت پر؟ بولے کہ جو ہے عشاء کے بعد. اچھا آ جاؤں گا. بولے تو پھر اور تھوڑی دور چلے تو پھر ایک آدمی آ کر کہا یا علی مشکل کشا میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں. کب؟ عشاء کے بعد. اسی طرح سے جا رہے تھے، اسی طرح سے جاتے جاتے 70 آدمیوں نے مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دعوت دی. عشاء کا وقت ہو گیا. مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام اس عاشق کے گھر پہنچے. دعوت پوری ہو گئی. دوسرے دن وہ عاشق نے کہا تمہیں معلوم ہے میرے گھر مولا کائنات آئے تھے، میں نے مولا کائنات کو دعوت دی. دوسرے نے جو ساتھ میں تھا دوسرے نے کہا چپ بیٹھ، کیا وقت میں؟ عشاء کے بعد. ارے عشاء کے وقت تو میرے گھر میں تھے، میں نے دعوت دی. بولے تم دیر میں پھر بول رہے ہو. تیسرے نے کہا کہ میرے گھر آئے تھے.
چوتھے میں کہا تم تینوں جھوٹ بول رہے ہو. ارے عشاء کے بعد تو میرے گھر میں تھے مہمان بن کر. اسی طرح 70 آدمی کہنے لگے اور 70 آدمی پریشان ہو گئے. ارے علی ایک 70 گھروں میں ایک ہی وقت میں ایسا ہو نہیں سکتا. چلو نبی کے پاس چلے. نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے. جا کر کہا اللہ کے رسول آپ پوچھو علی کو, وہ میرے گھر آئے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا علی تم ان کے گھر کو مہمان بن کر گئے تھے؟ ہاں اللہ کے رسول. تو دوسرے نے کہا یا علی مشکل کشا آپ میرے گھر بھی آئے تھے؟ ہاں آیا تھا. تیسرے نے پوچھا ہاں آیا تھا. اسی طرح 70 آدمی نے پوچھا ہاں آیا تھا. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ علی 70 جگہ کیسے؟ تو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نہیں جانتے علی مظہر العجائب ہے. علی ایک ہی وقت میں 70 جگہ نہیں 700 جگہ بھی رہ سکتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اسی وقت سے علی کو مظہر العجائب کہا گیا. اسی وقت سے علی کو مظہر العجائب کہا گیا. اسی لیے نادوا علی مظہر العجائب. ذرا پکارے تو صحیح علی کو, دیکھو تمہاری مدد کو کیسے پہنچے. اب علی کی محبت میں بولنا شیعت نہیں ہے. افسوس, یاد رکھو اللہ اللہ کے رسول کو دیکھو. یہ شیعہ سنی کے مسلکوں میں مت بٹو. ہم تو محبت کرنے والے, ہمیں محمد اور آل محمد سے محبت ہے. مسلکوں کو چھوڑو. یاد رکھو تم مرنے کے بعد مسلک سے نہیں اٹھایا جائے گا, تمہارے مسلک کی پہچان سے نہیں اٹھایا جائے گا, تمہیں اٹھایا جائے گا. اللہ کے رسول نے آخری جملے کہا, کیا کہے؟ دیکھو میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, یہ قرآن, دوسرے میرے گھر والے. اب بتاؤ کہ تم میرے گھر والوں سے کیا سلوک کیا. سوال یہ ہوگا, ہمیں آل رسول سے محبت کرنا ہے, اپنے پیران عظام سے لگے رہنا ہے, اپنے خانقاہوں کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں کہ ہم مسلکوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو کافر کہتے چلیں, ایک دوسرے کو برا کہتے چلیں. ہمیں نہیں چاہیے. ارے ہمارے سرکار عالم بنانے کہا سنا سنا محبت کرو, حسد سے بچو. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. ہمیں تو محبت کرنا ہے, ہمیں تو محبت کرنا ہے. محبت کس سے کریں؟ رسول کا جس سے حکم ہے. رسول نے کہا کہ میرے بعد میرے گھر والوں سے محبت کرو. تو بس ہمیں نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم مسلکوں میں بڑھ جائیں. بھلے کوئی مسلک ہو, اہل بیت سے محبت ہے تو وہ ہمارا. میں سید ہوں, اگر کوئی علم اٹھا کر میرے سامنے آ جائے تو میں سید اس کے پیر دھلاؤں گا, اس لیے کہ نشان حسین اس کے ہاتھ میں ہے. مجھے ہندو کو دیکھنا نہیں ہے, مجھے علم دیکھنا ہے, نشان حسین کو دیکھنا ہے, نشان عباس کو دیکھنا ہے, عباس علمدار کو دیکھنا ہے. وہ نشان یعنی وہ علم اگر ہندو کے ہاتھ میں, ہمیں کچھ لینا دینا نہیں, ہمیں کچھ لینا دینا نہیں. ہمیں تو جو ہے نبی محمد اور آل محمد کو دیکھنا ہے. میرے نبی پاک کی جو حدیث ہے, جو آخری حدیث ہے, دیکھو میں جا رہا ہوں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر, وہ قرآن, دوسرے میرے گھر والے. تو ہمیں یاد رکھو, ہمیں جو ہے اس لیے ہمیں کوئی مسلکوں سے لگنا نہیں ہے. ہمارے تمام, دیکھو ہمارے سلسلے بہت سارے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سرکار غریبات سے لے کر غوث پاک سے لے کر نہ جانے دے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنے سلاسل ہیں, مگر وہ تمام سلاسل کا باپ علی ابن ابی طالب ہے.